تو غصہ نکالنا اور نصیحت کرنا اس میں بڑا فرق ہے. تمہیں بیوی پر غصہ چڑھا تو تم نے اس کو رگڑا دیا، تمہیں بچے پہ غصہ چڑھا تم نے اسے رگڑا دیا، تو تم سے باغی ہو جائیں. جب غصہ ہو میری بات یاد رکھ، انسان ہے ہو تو مجھ سے بھی ہو جاتا ہے، آپ سے بھی ہو جائے گا، لیکن کم از کم ہمیں پتہ تو ہو کہ اصل چیز کیا ہے. جب غصے میں ہو چپ ہو جاؤ، اس کو اترنے دو. جب ٹھنڈا ہو جائے پھر اس کو پیار سے سمجھاؤ گے تو انشاءاللہ وہ بھی مانے گا اور تمہارے قریب بھی ہوگا اور تم سے محبت بھی کرے گا. اور اپنی غلطی تسلیم کرے گا، ورنہ وہ الٹا ہوگا، اپنی غلطی کے دلائل دے گا تمہیں. جنید جمشید جب 3 چلے لگا کے ایک شیو کرا گیا، 3 چلے لگانے کے بعد پھر شیو کرا دی. یہ شاید تمہیں معلوم ہے کہ نہیں. وجہ کیا تھی؟ معاش، پیسہ کوئی نہیں، کاروبار اسے آتا کوئی نہیں. یہ نہیں کہ اسے کو موسیقی کا شوق تھا، پیسہ کوئی نہیں، اور زندگی کی عادت پڑ گئی ہے بہت اونچے درجے کی. تو 3 چلے لگ گئے، توبہ ہو گئی، کمائی ختم، اور ڈیفنس میں 2 کنال کا گھر، خرچے کہاں سے چلیں؟ تو اب وہ جو شیو کرا رہے، چونکہ ہم تو 6 سال اس کے ساتھ ایسے چلے نہیں ہوں، تو اس کی ہر چیز کا پتہ تھا، اب یہ کیا ہو رہا ہے، اب کیا ہو رہا ہے، اب کیا ہو رہا ہے. تو بیچ میں بھی اس کو چیلا لگا کے جاتا تھا، پھر گاتا تھا. پھر 3 چلے کے بعد جب اس نے شیو کرائی، پھر تو جو تبلیغ والوں نے اس کو رگڑا دیا اور اسے ذلیل کرنا شروع کیا، اور دوسرے لوگوں نے بھی. مجھے ایک صاحب کہنے لگے اب تم جنید جمشید کا نام لینا چھوڑ دو. میں نے کہا کیوں؟ کہو دین کو بدنام کر رہا ہے. عبداللہ بن مسعود کے پاس ایک شخص ہے، کہا آپ کا جو فلاں ساتھی ہے نا شراب پیتا ہے. تو فرمانے لگے اس کے ایک عیب کی وجہ سے اس کی باقی صفات کو میں رد کر دوں. اللہ اکبر. اس کے ایک عیب کی وجہ سے میں اس کی باقی صفات رد کر دوں، میں اس کی باقی خوبیوں سے محروم ہو جاؤں. سبحان اللہ. تم خود سوچو تم کتنے دور ہو شریعت کے مزاج سے. میں باہر کے دکانداروں کا کیا گلہ کروں، تم جو 24 گھنٹے مسجد کی چھت کے نیچے ہو، تم مزاجن دین سے کتنے دور ہو، تو یہ باہر کا میں کیا گلہ کروں؟ کیا میں اس کی ایک برائی کی وجہ سے اس کی باقی خوبیوں کو نظر انداز کر دوں؟ اللہ اکبر. افقہ الصحابہ کہہ رہا ہے، افقہ سارے صحابہ کا علم 6 میں 6 کا 2 میں 2 کون؟ عبداللہ بن مسعود اور علی بن ابی طالب. سنایا تھا نا تمہیں چند دن پہلے. تو کہہ رہے ہیں میں اس کے شراب کی وجہ سے اس کی باقی خوبیوں کو چھوڑ دوں. تمہیں کسی پہ تہمت بھی لگی ہوئی ہو نا تمہارے سامنے، تو تم اسے ذلت کی آخری پستیوں میں پھینک دیتے. مجھے پتا چلا کہ وہ شیو کرا دی ہے، اور مجھے معلوم تھا کہ یہ صرف روٹی کی وجہ ہے، یہ نہیں کہ وہ کوئی ذہنی طور پہ گمراہ ہوا ہے، مجبور ہو کے ہوا ہے. اور اس نے باہر نکلنا چھوڑ دیا. مجھے پتا چل گیا اس نے شیو کرا دی. مجھے فون آ گیا کہ شیو کرا دی. اور
ان کے ساتھ یہ پیپسی والوں کے ساتھ پھر سائن کر لیے ہیں گانے کے. میں نے اسے فون کیا، پرانوں کا جوڑ سر پر تھا. میں نے اسے فون کیا، اس نے بڑی مشکل سے میرا فون اٹھایا، شرم کی وجہ سے. میں نے حال احوال پوچھا، کچھ نہیں. میں نے اسے کہا کہ تو نے کیا کیا ہے؟ میں نے کہا جوڑ پہ نہیں آؤ گے، تمہارے تو 3 چلے لگے ہیں. وہ کہنے لگا میں کس منہ سے آؤں؟ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی. میں نے کہا نا غالب نے غلط کہا ہے، جانا ہی کعبے، اسی منہ کے ساتھ جو جانا ہے. اور کہاں جائیں؟ اس میں اقبال نے صحیح کہا ہے، غالب نے نہیں. نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز. جگہ یہی ہے. میں نے کہا غالب کی تعبیر غلط ہے. کہنے لگا میں تو نہیں آ سکتا، میں نے شیو کرا دی. میں نے کہا کوئی بات نہیں، آ جاؤ. میں نے کہا میں کیسے آؤں؟ میں نے کہا منہ چھپا کے آ جاؤ، منہ پہ کپڑا ڈال کے آ جاؤ. میں نے کہا باہر کیسے ہوں گا؟ میں نے کہا میرے کمرے میں آ جاؤ. میں وہاں جوڑ میں حاجی ناول خان کا مکان ہے، وہاں ٹھہرا کرتا تھا. جب جوڑ اس طرف ہوتا تھا، میں نے کہا تم سیدھا میرے کمرے میں آ جاؤ، میں تمہیں باہر نکالوں گا ہی نہیں، تو وہیں میرے پاس رہنا. میں نے کہا اچھا. تو مجھے یقین تھا یہ نہیں آئے گا، تو میں نے ایک ساتھی کی ڈیوٹی لگائی. میں نے کہا تم نے اس کو ساتھ لانا ہے، جہاز پہ بٹھانا ہے. اور وہی ہوا جو مجھے ڈر تھا. اس نے ٹکٹ ہی نہیں کرایا. میں نے اس کے ذمہ لگایا تھا، میں نے اسے بتایا، میں نے کہا یہ نہیں آئے گا، یہ احساس سے ندامت میں دبا ہوا ہے، اور معاش کی وجہ سے اس نے یہ کام کیا ہے، تو گمراہی کی وجہ سے نہیں. تو تم نے اس کا ٹکٹ خرید کے رکھو، تو اس کو جہاز پہ چڑھاؤ. تو اللہ کا احسان ہوا، دعا میں بھی لگے، مانگا بھی صحیح. وہ اس کے پاس گیا تو اس نے کہا وہ ہو یار بس میں تو وہ ٹکٹ کرانا ہی بھول گیا تھا. انہوں نے کہا میں نے تمہارا ٹکٹ خریدا ہوا، میں نے بک کرایا ہوا. تو اب جب بڑے اعلی اخلاق کا نوجوان ہے یہ جنید جمشید، بہت اعلی اخلاق، بہت اعلی اخلاق. اس کو چڑھا، میں نے اپنی گاڑی بھیجی ایئرپورٹ پر. میں کہا اس کو گاڑی میں بٹھاؤ، سیدھا میرے کمرے میں. میں نے خود اسے تجویز دی، میں نے کہا تم رات کی فلائٹ پہ آؤ جب دیکھنے والے بھی کم ہوں گے. اس کو رات کے جہاز پہ لاہور اترا، میری گاڑی اپنی گئی ہوئی تھی، اس کو بٹھایا، سیدھا میرے کمرے میں لائے. تو وہ ایسے داخل ہوا، یوں کر کے کمرے میں داخل، سارا اس نے چہرہ چھپایا ہوا، بس آنکھیں نہیں. یہ کمرے میں میں نے کہا اب نقاب اتار دو، اب کوئی نہیں، ابھی تو سارے محرم بیٹھے ہوئے، کوئی غیر محرم نہیں. نقاب اتار دو. اب وہ ایسے سر ہی نہ اوپر اٹھائے، ایسے سر جھکایا ہوا. کہا بھائی حوصلہ رکھو، کوئی بات نہیں، گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان جنگ میں. اس میں کیا؟ میں نے اسے قصہ سنا ہے. میں کہا ہمارے سینٹر ماڈل اسکول میں جب میں لاہور میں پڑھتا تھا تو 2 سال کا کورس ہوتا تھا، JCC جونیئر کیڈٹ کور. تو 3 فوجی آتے تھے، ہمیں ٹریننگ کراتے تھے 2 سال. پھر ہمارا سالانہ فنکشن ہوتا تھا
تو اس میں وہ جو فوجی فائٹ ہمیں سکھائی ہوتی تھی نا، تو وہ ہم اپنے انسٹرکٹر کے ساتھ وہ لڑتے تھے، اور ایک مجمع ہوتا تھا دیکھنے والا، تو وہ سنگین کی لڑائی تھی، سنگین کی۔ تو ایک لڑکا تھا گجرات کا، اس کا نام تھا خالد، لمبا قد، بڑا خوبصورت، تو پیچھے سے نا نعرہ مار کے بھاگنا ہوتا تھا، پھر آ کر وہ انسٹرکٹر ہوتا تھا صوبیدار میجر، اس کے ساتھ تو ایک فرضی لڑائی ہوتی تھی۔ تو طاہر علی صاحب رحمت اللہ علیہ ہمارے اردو کے ٹیچر اور بڑے ادیب یو پی کے، وہ ہوتے تھے، کمپیئرنگ کر رہے ہوتے تھے کہ اب یہ ہونے والا ہے۔ تو اب وہ جب وہ فائٹ شروع ہوئی تو ایک لڑکا بھاگا، اس نے جا کر فائٹ کی، پھر دوسرا بھاگا، اس نے فائٹ کی، یہ تیسرا خالد، یہ ہمارے ہاسٹل کا تھا، اس لیے مجھے اس کا نام تو یاد ہے، باقی باہر کے تھے وہ مجھے نہیں پتا، یہ ہاسٹل میں رہتا تھا۔ تو یہ اس نے جو دوڑ لگائی نا، تو اس کو لگی ٹھوکر اور وہ گرا، تو جب وہ گرا تو طاہر علی صاحب نے یہ شعر اسی وقت ڈیلیور کیا، گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے گا جو گھٹنوں کے بل چلے، بڑی تالیاں بجیں اس شعر پر، گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان جنگ میں، اس میں کیا؟ تو جوڑ کے دن تھے، پہلے 3 دن کمرے میں رکھا، وہ کہیں نہیں گیا، پھر ساتھ میں سیال کوٹ لے کے چلا گیا، جماعت پورا اکرام کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس ایک ہفتے میں اس کو ایسا بدلا، پھر وہ واپس آیا ساتھ ہمارے، اور رائمنڈ آنے کی بجائے لاہور چلا گیا، اور ایک بڑی پریس کانفرنس، اپنا دروازہ خود بند کرنے کے لیے اس نے بڑی پریس کانفرنس کی وہاں، اور اس میں اس نے اعلان کیا کہ میں نے آج کے بعد گانے سے توبہ کر لی۔ یہ وہ اس لیے یہ شور مچایا کہ میرا بول میرے سامنے آ جائے، اور یہ اتنا لمبا چوڑا جو میں کر رہا ہوں تو مجھے بعد میں بھاگنے کا موقع نہ ملے۔ تو جو متنبی نے کہا تھا نا الخیل واللیل والبیداء تعرفنی، اسی بول پہ مارا گیا، قتلتنی قاتلک اللہ۔ تو اس نے بہت بڑی پریس کانفرنس کی، اور سارے اخباروں کے بڑے رپورٹر، اور وہاں اس نے 2 گھنٹے بات کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو جو سنبھالا دیا، تو پیچھے ہٹتے 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 پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا ایمان دیا۔ اس نے یہاں خانوال بھی آئے تھے، یاد ہوگا آپ اکٹھے آئے تھے، تو مجھے کہنے لگا کہ اس وقت میرے گھر میں اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ماں کوئی دوا خرید سکوں، اتنے پیسے کوئی۔ تو پہلے بھی جو میں پیچھے ہٹتا تھا تو اسی وجہ سے ہٹتا تھا کہ میرے پاس نہ میں کاروباری نہ میں ملازم، مجھے صرف گانا آتا ہے، میرا گھر سارا اسی سے چلتا ہے، کوئی مجھے شوق نہیں تھا۔ خیر یہ سارا مرحلہ گزر گیا، تو اس کے بعد اس نے مجھے کہا میں تمہارا احسان مند ہوں کہ تم نے مجھے قریب کیا، ورنہ میں ایسا دور ہو جاتا کہ شاید کبھی ان گلیوں میں لوٹ کے آتا ہی نہیں۔ مجھے اتنے تانے ملے، مجھے اتنا ذلیل کیا تبلیغ والوں نے اور لوگوں نے، صرف تبلیغ نے، سب نے، اتنا منافق ہے، یہ منافق ہے، یہ منافق ہے۔ صرف ایک تم واحد آدمی تھے جس نے مجھے آسرا دیا اور مجھے گلے سے لگایا اور میری اس خطا سے نظریں بند کی۔ اگر تم یہ کام نہ کرتے میں بالکل دوبارہ گمراہی کی ساری گندگیوں میں گر گیا تھا۔ پھر اللہ نے اس کا وہ مرحلہ بھی گزار دیا، ایک کاروباری اس کو ٹکرا دیا جس کے پاس کام تو تھا، نام نہیں تھا۔ اس کے پاس نام تھا، کام نہیں تھا۔ جیسے یہاں ایک جماعت آئی تھی 1 سال کی پیدل، تو اس میں ایک اندھا تھا اور ایک ٹانگوں سے معذور تھا۔ تو معذور کی ریڑھی تھی، تو وہ ریڑھی پہ بیٹھتا اور اندھا اس کو دھکا دیتا، اور ریڑھی والا اپنا ریڑھی کو آگے چلاتا، تو اندھے کو راستہ ملتا جاتا اور ریڑھی والے کا
کیرڑی وہ چلتی رہتی. تو اب اس کو ایک تاجر مل گیا جس کے پاس کام کا طریقہ تھا، نام نہیں تھا. اس کے پاس نام تھا، کام نہیں تھا. تو اس نے اس سے کہا، یہ پریشان جو بیٹھا، 6 روزے میں اکٹھے ہوئے، 6 روزے میں، تو یہ پریشان بیٹھا ہوا تھا. تو اس نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگا ایک ہی بات ہے، اور کیا بات ہے؟ اتنا بڑا نظام ہے، کیسے چلاؤں؟ میرے پاس اب کچھ نہیں. اس نے کہا اچھا کوئی بات نہیں، تم اپنا نام مجھے دے دو، اور جب ہو جائیں 50 لاکھ مجھے کر دینا، 50 لاکھ مجھے دے دینا. اب اتنی پراپرٹی تو اس کے پاس تھی کہ وہ بیچ کر 50 لاکھ سے بھی زیادہ دے سکتا. تو اس کے انگلینڈ میں گھر تھے، اس نے وہ بیچے کچھ وہاں. اس نے اس کو کوئی سال کے بعد جا کر، وہ ایک دم تو بکتا نہیں نا سودا، تو کچھ سال 2 سال کے اندر اس نے اس کو 1 کروڑ روپیہ آہستہ آہستہ کر کے پراپرٹی بیچ کے جمع کرایا. اور اس نے جے کے نام سے کام چلا دیا، جنید جمشید. من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ خیرا منہ. جو اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑتا ہے، اللہ اس کو اس سے بہتر دیتا. وہ 1 دکان اور 2 دکان اور 3 دکان، اور لوگوں کی دکانیں خالی، اور جے کی دکان میں باہر لوگ کھڑے ہوئے کہ گاہک نکلیں گے تو پھر ہم اندر جائیں گے. بڑے بڑے کاروباری ٹھپ ہو. مجھے لے گیا وہاں دکان پر، جو سب سے پہلے کراچی میں دکان کھولی. جی تو میں نے خود دیکھا دائیں بائیں دکانیں خالی، اور اس کی دکان میں رش لگا ہو. اللہ تعالیٰ نے اتنا دے دیا، اتنا مجھ سے. پھر کہنے لگا اب میں کیا کروں، یہ میرا تو سارا پیسہ حرام کا تھا. پھر مفتی تقی صاحب سے رجوع کیا تو انہوں نے فرمایا کہ جتنا پیسہ بنا موسیقی سے اس کا حساب کرو اور اتنا صدقہ کر دو تو باقی حلال ہو جائے گا. تو چنانچہ وہ سارا حساب کر کے پتہ نہیں وہ کتنا بنا، وہ پھر اس نے تھوڑا تھوڑا کر کے صدقہ دیتا گیا. تو جو قیمت اصل تھی وہ، یعنی جو قیمت اب ہے وہ، مثلا ایک مکان خریدا 1 کروڑ روپے کا، اب ہے وہ 4 کروڑ کا. تو مفتی صاحب نے فرمایا کہ 1 کروڑ اس میں حرام ہے، اوپر کا 3 کروڑ حرام نہیں ہے. اس طرح اس کو کوئی ترتیب سمجھائی. یرید اللہ بکم اليسر. مفتی تقی صاحب بڑا عظیم آدمی. میں نے کہا میں تو ویسے یہ کیا پدی کا شور، اگر میرے خلاف کوئی کتاب لکھی جائے، مولویوں نے مفتی تقی کو نہیں چھوڑا. یا علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ بندے مجھے بڑا تنگ کرتے ہیں، میری جان بچا. اللہ نے کہا انہوں نے مجھے نہیں چھوڑا، تجھے کہاں چھوڑیں؟ انہوں نے میرا بیٹا بنا دیا، میں نے صبر کیا، تو بھی صبر کر. ایسے عظیم آدمی کو رول کے رکھ دیا.